السلام علیکم سامعین، آج ایک اور کہانی لے کر ہم آپ کی خدمت میں پیش ہوئے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں بڑھتی ہوئی فریبی اور دھوکے بازی کے بعد ہم نے سوچا کیوں نہ آپ کے ساتھ اس سے ہی جڑی ایک کہانی کو پیش کیا جائے۔ تو اگر آپ دنیا بھر سے ایسی کہانیاں اور قصے سننا چاہتے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ مدینہ منورہ کے مضافات میں ایک جامعہ مسجد کے خطیب کی ایک خوبصورت بیٹی تھی جو جامعہ میں پڑھتی تھی۔ ایک دن وہ جامعہ سے واپس گھر آئی تو گاڑی سے اترتے وقت ایک لڑکے نے اس کا چہرہ دیکھ لیا۔ لڑکی بہت حسین و جمیل تھی، لڑکے کو پسند آئی۔ اس نے پتہ کیا لڑکی خطیب صاحب کی بیٹی تھی۔ لڑکے نے اسی دن سے صف اول میں نماز پڑھنے کا اہتمام شروع کیا۔ اذان سنتے ہی وہ مسجد کے دروازے پر پہنچ جاتا، نماز تک تلاوت قرآن میں مشغول رہتا ہو۔ 6-7 مہینے تک وہ اسی معمولیت کا پابند رہا۔ اس کے بعد اس نے والد سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا۔ والد نے کہا ٹھیک ہے، دیکھ لیں گے مناسب رشتہ۔ اس نے کہا کہ لڑکی میں نے دیکھ لی ہے۔ والد کے پوچھنے پر اس نے خطیب صاحب کی بیٹی کے بارے میں بتایا۔ اس نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے، امام صاحب سے ملتے ہیں۔ تو وہ امام دین محلہ کے ساتھ امام صاحب کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ امام نے لڑکے کے بارے میں پوچھا تو لڑکے کے باپ نے لڑکے کی طرف اشارہ کیا۔ خطیب صاحب نے لڑکے کی دینداری کو دیکھا اور رشتہ لڑکی سے مشورہ کرنے اور رضامندی ظاہر کرنے پر قبول کیا۔ چنانچہ رشتہ طے ہوا اور 6-7 ماہ بعد شادی ہو گئی۔ شادی کے کچھ عرصہ بعد لڑکے نے نماز پڑھنے میں سستی شروع کی۔ 1-2 ماہ بعد لڑکے نے داڑھی کاٹ دی۔ گھر آنے پر لڑکی نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا۔ اس نے کہا کہ یہ نمازیں تو میں تمہیں حاصل کرنے کے لیے پڑھ رہا تھا، اب مقصد حاصل ہو چکا ہے، اب کیا ضرورت۔ لڑکی یہ سن کر بہت افسردہ خاطر ہوئی اور جا کر والد صاحب سے کہا کہ اس بے دین کے ساتھ میں ایک دن نہیں گزارنا چاہتی۔ یہ معاملہ محکمہ عدل تک پہنچ گیا۔ قاضی نے دونوں میں تفریق کا فیصلہ کیا۔ لڑکا بہت پریشان ہوا، اس نے بہت کوشش کی لیکن لڑکی کو دوبارہ نہ پا سکا۔ لڑکے نے ایک جادوگر سے مدد حاصل کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس جادوگر نے لڑکے کو بڑی رقم ادا کرنے کا مطالبہ کیا۔ لڑکے نے سارے پیسے پیشگی ادا کیے۔ کچھ دن گزرنے کے بعد جادوگر نے مزید پیسوں کا مطالبہ کیا۔ لڑکے نے فی الفور وہ بھی ادا کیے اور کہا کہ کام ہو جانا چاہیے، پیسوں کی وہ فکر نہ کرے۔ 1 ماہ کے بعد جادوگر نے لڑکے کو بتایا آ جاؤ اور اپنے پیسے لے جاؤ، تمہارا کام تو کسی صورت میں ممکن نہیں ہے۔ جب وہ لڑکا جادوگر کے کمرے میں پہنچا تو جادوگر ایک بڑا سا چاقو ہاتھ میں لیے کھڑا تھا۔ لڑکے نے حیرت زدہ انداز میں پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ جادوگر نے کہا مجھے قتل کر دو ورنہ 2 قتل کر دیے جائیں گے۔ لڑکے نے کہا میں یہ نہیں کر سکتا، لہٰذا میرے پیسے دے دو۔ اس نے پیسے دیے۔ لڑکا پیسے لے کر بھاگنے لگا۔ دری اثنا پولیس والے نے لڑکے کو پریشان حالت میں بھاگتے ہوئے دیکھ کر گرفتار کر لیا اور اس کے پیسے بھی ضبط کر لیے۔ لڑکے کے توسط سے پولیس جادوگر تک پہنچ گئے۔ جادوگر نے پولیس کو کہا مار ڈالو، میں مرنے والا ہوں، مجھے وہ نہیں چھوڑیں گے۔ پولیس نے دونوں کو قاضی کے پاس لے جانے کا فیصلہ کیا۔ قاضی کو جادوگر نے پوری کہانی سنائی کہ ہم استمداد بالشیاطین کے ذریعے جادو کا عمل کرتے ہیں اور کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن اس لڑکی پر جب میں نے یہ عمل کیا اور شیطانوں سے مدد حاصل کرنے کی کوشش کی تو اس کے گھر کی حفاظت پر فرشتے مامور تھے۔ پھر میں نے دوسرا عمل کیا، تب بھی فرشتے مامور تھے لیکن پہلے سے تعداد میں زیادہ۔ اس کے بعد میں نے رئیس الشیاطین سے مدد لینے کی کوشش کی۔ اس بار وہ جب گھر کے پاس گئے تو وہاں جبرائیل امین کھڑے تھے۔ اس دن کے بعد سے اب مجھے وہ شیاطینی گروہ مارنے پر تلا ہے۔ قاضی حیران ہوا۔ اس نے خطیب صاحب کو بلایا۔ جب امام صاحب تشریف لائے تو انہوں نے پوچھا کیا عمل کرتے ہو کہ فرشتے آپ کے گھر کی حفاظت پر مامور ہیں؟ اس نے پوچھا کیوں، کیا ہوا؟
کیونکہ قاضی صاحب کو تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا کہ یہاں کیا چل رہا ہے۔ جب انہوں نے امام صاحب کو پوری کہانی سنائی تو حتیب صاحب نے کہا کہ ہمارے گھر میں صبح روزانہ سورہ بقرہ کی تلاوت ہو، اور جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے اس پر جنات اور شیاطین اثر نہیں کرتے۔ نیک خاندان کی حفاظت کا انتظام اللہ تعالیٰ خود کرتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے چینل سے اپ ٹو ڈیٹ رہیں تو پلیز بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے، اور اپنی اوپینین اور اپنی آپ بیتی آپ ہمارے ساتھ کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کر سکتے ہیں۔